جب اولاد نصیب ہو تو ماں باپ کو ان کی صالح تربیت کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے اور اپنے تئیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ۔ اچھی تربیت کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ خال خال واقعات ہوتے ہیں، انتہائی نااہل اولادیں ہوتی ہیں جو اچھے والدین کی آغوش میں پرورش پانے کے باوجود بھی بری ہوتی ہیں، اور برے ماحول میں پرورش پانے والی اولادیں اچھی ہو جائیں یہ بھی خال خال واقعات ہوتے ہیں۔ تو ماحول سنوارتے ہیں، ماحول بگاڑتے ہیں۔ اس لیے اچھے والدین اچھی اولاد کی ضمانت ہیں۔ اللہ کے محبوب فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، لجمالہا، لحسبہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کامیاب وہ ہوا جو دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ عورت دیندار ہو، نیکوکار ہو، صالحہ ہو، اگر اس کے اندر باقی اوصاف بھی ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے عورت کی دینداری، چونکہ کل کلاں اس نے ایک اولاد کی تربیت کا کفیل بننا ہے، اور اگر وہ صالحہ ہوگی تو تمہاری معاون ہوگی، ممد ہوگی، مددگار ہوگی، اور صالح اولاد کی تربیت میں اس کا ایک خاصا حصہ ہوگا۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں کو یہ شدید آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کرے۔ اللہ جب اولاد نصیب کرے تو سب سے پہلے اس دنیا پہ آتے ہی ان کو غسل دیا جائے۔ یہ اولاد کا حق بھی ہے اور والدین کی ذمہ داری بھی۔ اس کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں، تو وہاں جو اطراف میں خواتین موجود ہوتی ہیں، اس عمل میں شامل ہوتی ہیں، ان کو یہ تلقین کر رکھی ہو کہ ولادت کے بعد ان کی آوازیں بلند نہ ہوں۔ بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پہنچے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز ہو۔ بچے کے کان میں اس وقت اذان کی آواز پہنچائی جاتی ہے جب وہ اپنی مادری زبان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، چہ جائے کہ وہ عربی زبان کو سمجھے۔ تو ایک تو اذان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد جنم لیتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے، اگرچہ اس کا مفہوم نہیں بھی سمجھتا، ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے، ساری زندگی ان آوازوں سے وہ مانوس رہتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز پڑے، اور فلاح اور نیکی اور نماز کا بلاوا اس کے کان میں ہو، تاکہ اس کے لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہو، اور جب اسے پکارا جائے تو وہ دوڑ کے مسجد کی سمت آئے۔ پھر اس کو تہنیک دی جائے، یہ جس کو گٹی کہتے ہیں، اور وہ اگر کوئی صالح شخص دے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی تہنیک اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور وہ کھجور ہے یا کوئی اور میٹھی چیز ہے جو اس کے تالو سے چمٹا دی جائے، اور وہ اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب مقدار میں ہو، جس کو بچہ چاٹ لے تو اس سے خوشگوار روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں جو پہلی غذا جائے وہ بھی کسی صالح شخص کے ہاتھوں سے جائے، اس کے کان میں جب پہلی آواز جائے تو وہ بھی اللہ کی بڑائی کی آواز ہو، اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کیا جائے، پھر لا الہ الا اللہ جاری کیا جائے، پھر محمد الرسول اللہ جاری، پھر اس کے بعد
ابو امی جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ اس کو سکھلا دیا جائے۔ تربیت کا اصول اہل علم نے بتایا ہے کہ 7 سال تک بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھو، 7 سال سے لے کر 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو، 14 سال سے لے کر 21 سال تک بچے کو دوست بنا کے رکھو، اس کے بعد 21 سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی۔ یہ 3 مراحل ہیں۔ پہلے 7 سال گود میں اٹھا کے رکھو، اور آج بھی بعض جگہ پہ، یہاں جاپان کے اندر اب انہوں نے اجازت دیا کہ 8 سال کے بعد بچہ سکول جائے گا۔ پہلے 10 سال تک غالباً ان کا تھا، 10 سال تک وہ سکول نہیں جانے دیتے تھے بچے کو، کہ ماں ہی تربیت کرے۔ سب سے بہتر تربیت کی درس گاہ، آماج گاہ یہی ہے ماں کی آغوش۔ تو یہ جو 3 ساڑھے 3 سال کے بچوں کو ہم ماں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں، 7 سال بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھے اور زیادہ وقت ماں دے، اور عمل سے سیکھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ماں باپ بن جائے تو اپنی عادتیں پرانی چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں اختیار کرے، تاکہ وہ عادتیں اولاد کے اندر منتقل ہوں۔ الوالد سر لابیہ، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ والدین کا عکس ہوتی ہے اولاد، والدین کا راز ہوتی ہے اولاد۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، جناب یہ ہمارے بچوں کو کوئی تعویذ دے دو، کوئی ان کے لیے دم کر دو، ان کو اپنا مرید بنا لو، ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان کو اپنی صحبت میں رکھو، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے تو یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ یہ کیسے؟ یہ اصول یہ ہے کہ آپ کریں گے تو یہ کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ تو کرے۔ ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ولی ہو، جس طرح آپ ماحول فراہم کریں گے اس طرح کا جو ہے وہ عکس آپ کا اولاد ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو یہ عمومی طور پہ ماحول اس کو فراہم کرتا ہے، لیکن فطرتاً اگر اس کو کوئی سبق ماں باپ کی طرف سے نہ ہو تو وہ فطرتاً اسلام پہ ہو، کیونکہ فطرت سلیمہ یہ ہر شے کی اصل ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اچھے والدین اچھی تربیت کی ضمانت ہے۔ تو جب کوئی کسی شخص کی شادی ہو جائے تو شادی سے ویسے بھی دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی عادات کو بھی بہتر کرے، اور تاکہ آنے والی اولاد نے اس کے عمل سے سیکھنا ہے، اس کے رویے سے سیکھنا ہے، اس کے طرز زندگی سے سیکھنا ہے۔ تو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ بعض اوقات ہم جو ہے وہ سارا دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، دیگر امور میں دیتے ہیں، اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ تو اولاد کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اولاد کو وقت دینا چاہیے، اور اولاد کو وقت دینے سے ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ وہ آپ کے پاس بیٹھے اٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کے عمل دیکھیں گے، آپ کے رویے دیکھیں گے، تو پھر ان کے اندر اس کا عکس پیدا ہوگا۔ آپ کی روایات ان کے اندر منتقل ہوں گی، آپ کی عادات ان کے اندر منتقل ہوں گی، آپ کے اخلاق ان کے اندر منتقل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو وقت نہیں دیں گے تو یہ سب کچھ ان کے اندر منتقل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ والدین کے اپنے اطوار کیا ہیں، اپنے اخلاق کیا ہیں، اپنی اقدار کیا ہیں۔ اگر وہ صالح ہیں تو صالح منتقل ہوں گی، اگر وہ صالح نہیں ہیں تو پھر جو ان کی عادات ہیں وہ ان کے اندر منتقل ہو پائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہوگا، اور پھر اس کو اولاد میں منتقل کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی گولی نہیں ہے کہ جو ہم خود نہ کھائیں اور ان کو کھلا دیں اور ان کو شفا ہو جائے۔ یہ گولی ہمیں خود بھی کھانی پڑے گی، پھر ان کو کھلانی پڑے گی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنے عمل اتنے خوبصورت بناؤ، اپنے رویے اتنے پاکیزہ کر لو، اپنا انداز اتنا خوبصورت بنا لو کہ تمہارے رویے اور تمہارا انداز تمہاری نسلوں میں منتقل ہو، اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ لیکن اگر تمہارے رویے خوبصورت نہ ہوئے، عمل خوبصورت نہ ہوا، تو وہ اور تم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صالح تربیت کی توفیق عطا کر دے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کا عقیقہ کر دیا جائے، اور وہ ایک جان ہے بچی کے لیے، اور 2 جانیں ہیں
بچے کے لیے، اور کوشش کی جائے کہ کچا گوشت تقسیم کیا جائے اور اس کی زیادہ تر ہڈیاں توڑنے سے گریز کیا جائے، یہ اس کی جان کا صدقہ ہوگا۔ آپ اس کو دعوت کے طور پہ لوگوں کو گھر بلا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کچا تقسیم کریں۔ یہ صدقہ نافلہ کی طرح ہوتا ہے، قربانی کی گوشت کی طرح، امیر غریب سارے کھا سکتے ہیں۔ تو عقیقہ جو ہے وہ بچے کا یہ سنت ہے، اور 7ویں دن اس کے بال بھی اتروا دیے جائیں، اور بال اتروا کے سر پہ زعفران یا کوئی چیز مل دی جائے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی جائے، اور 7ویں دن ہی بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھ دیا جائے۔ اللہ کو جو محبوب ترین نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، تو یہ عبد کی اضافت کے ساتھ اسماء باری میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے، اور اللہ کے ناموں پر جب نام رکھا جائے تو پکارتے ہوئے عبد کی اضافت کے ساتھ ہی پکارا جائے۔ اگر نام عبد الرحمن رکھا ہے تو رحمان صاحب نہ کہیں، عبد الرحمن ہی کہیں۔ عبد الغفار رکھا ہے، عبد الجبار رکھا ہے، عبد الرحیم رکھا ہے تو رحیم صاحب جبار صاحب نہ کہیں، بلکہ اس کو عبد الرحیم اور عبد الجبار کہہ کے ہی پکاریں پورے نام سے۔ یا پھر فرمایا سمو بے اسمی، اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھو۔ حضور کے اسماء مبارکہ کے ناموں سے اپنی اولاد کا نام رکھا جائے۔ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے، یا حضور کے مبارک اسماء میں سے کوئی نام اپنی اولاد کا رکھا جائے۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کے نام حضور کی بیٹیوں کے نام پہ رکھے جائیں، حضور کی ازواج کے نام پہ رکھے جائیں، اور اسی طرح صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں۔ تو حضور کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھو، اور فرمایا کہ جس کا نام تم محمد رکھو یا احمد رکھو اس کی پھر تکریم بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو کہ اس کا نام میرے حضور کے نام پہ ہے۔ ایاز کا بیٹا، اس کا نام محمد تھا، اور محمود غزنوی کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پکارا، ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ تو خیر اس نے جو خدمت تھی وہ پیش کی، تو اپنے باپ کو بتایا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے محمد پکارنے کی بجائے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو جب نام سے ہٹ کے پکارا جائے تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پتہ نہیں بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو ایاز آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کی، بادشاہ سلامت، بیٹے سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج اس کو پکارتے ہوئے آپ نے اس کے نام کی بجائے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے، میں نے آج تک لفظ محمد بے وضو نہیں کہا، تو آج میرا وضو نہیں تھا، اس لیے پکارنے کے لیے مجھے ایاز کا بیٹا کہنا پڑا۔ علماء نے لکھا ہے جس دسترخوان پہ محمد نام کا بیٹا ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آ سکتی، وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ آج کل جو رواج ہے کہ اولاد کا ایسا نام رکھا جائے جو منفرد ہو اور آج تک سنا نہ گیا ہو، بعض اوقات لوگوں کو یہ شوق مہمل نام رکھنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ کئی نام ہم سنتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی و مطلب ہی نہیں ہوتا، اور وہ بچے کا یا بیٹی کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکیبہ رکھا، تو میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا نام رکھ لیا؟ رکیب اور رکیبہ تو بڑے معیوب سے لفظ ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ قرآن میں رکیبہ کا لفظ آتا ہے۔ میں نے کہا وہ کس معنی میں آیا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں تو اور بھی بہت سارے لفظ ہیں، ابلیس کا لفظ بھی ہے، اور بھی لفظ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ قرآن میں آ گیا تو اب وہ نام بھی ہوگا۔ تو نام رکھتے ہوئے اس کے معنی و مطالب پر غور رکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان ناموں کو تبدیل کیا، تو ایسے ناموں سے گریز کیا جائے جو مہمل ہیں یا ان کے معنی و مطالب مناسب نہیں ہیں۔